قاطع وہابیت و نجدیت، مناظر اسلام، عالم نبیر، فاضل جلیل، استاذ العلماء قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب القادری دامت برکات منالیہ تشریف لا چکے ہیں، اور ہمارے جو اس پوری محفل کی جو صدارت فرما رہے ہیں حضور جگر گوشہ فخر الاولیاء حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر منیر الحق شاہ صاحب گیلانی گولڑوی چشتی مہرآباد شریف کے زیب سجادہ اور دیگر ہمارے علماء کرام بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ثنا خان بھی، اور آپ بھی ماشاءاللہ کافی دیر سے انتظار میں ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ جامعۃ البلال جو کافی عرصے سے الحمدللہ دین متین کا کام ترویج و اشاعت کا سلسلہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کے ساتھ جو خدمات ہیں ہمارے دوست ہمارے محترم مکرم قبلہ علامہ شہزاد مہروی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ طیفہ دراز فرمائے، ان کی عمر میں علم اخلاص میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے معاونین اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں الحمدللہ اب تک 46 کے قریب بچوں نے قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل کی، اور الحمدللہ یہاں پر اور بھی بچے بھی الحمدللہ تقریباً 300 کے قریب طلباء دین متین کی تحصیل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو دین متین کا ایک عظیم عالم بعمل بنائے۔ شعبہ درس انتظامی بھی 4تھے درجے تک الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کے ساتھ جو دامے دل میں قدم سخن تعاون کرتے ہیں، اللہ انہیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یقیناً نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ مہمانان ہیں جن کو میرے مصطفیٰ کریم نے مرحبا فرمایا، اور حضور نے فرمایا تم اگر متعلم ہو انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ خیر والے لوگ ہیں، اور الحمدللہ اس پر میں مزید گفتگو تو نہیں کر سکتا، اتنا میں بات عرض کر سکتا ہوں کہ جو لوگ بھی ایسے کاموں کے اندر تعاون کرتے ہیں، مالی تعاون، یقیناً وہ بڑے دنیاوی اخروی مقام کے حامل ہیں، اور حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم انہیں نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سلطان محمود غزنوی سے پوچھیں، جن کو 3 سوالوں کے جواب نہیں مل رہے تھے۔ نمبر 1 کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں ہوں۔ نمبر 2 ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے مصطفیٰ میری شفاعت فرمائیں گے کہ نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 3 کہا کہ وارث تو اولاد ہوتی ہے، یہ مولوی کیسے حضور کے وارث ہو گئے؟ اللہ اکبر! 2 سال تک علماء کرام کے پاس یہ پرچہ پڑا رہا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ ایک دن یہ باہر نکلا، گھومتے گھومتے دیکھا رات کا اندھیرا ہے، اور ایک فانوس چل رہا ہے کسی گرجے کے اندر، وہاں پر ایک بچہ کھڑا ہے، اور وہ ایک کتاب میں دیکھ کر جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، دیکھ کر پھر جاتا ہے، یوں 4-5 مرتبہ آیا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی اس کو پکڑ کے لاؤ۔ جب پکڑ کے لایا گیا، کہا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں مصطفیٰ کریم کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں، سرکار کا دین پڑھ رہا ہوں، اتنا غریب ہوں کہ میرے پاس فانوس جلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور یہ گرجا کے اندر ساری رات فانوس جلتا ہے، اس روشنی میں میں کچھ حدیثیں پڑھتا ہوں اور جا کے یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! سبکتگین کہ یہ بیٹا سلطان محمود غزنوی تڑپ گیا، اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ اقدس میں استغاثہ کرنے لگا، یا رسول اللہ، ان غیروں کے گرجوں کے اندر تو دیے جلے، ان کے گرجوں کے اندر، ان کی عبادت گاہوں کے اندر تو فانوس جلے، لیکن آپ کا دین پڑھنے والا یوں پریشان رہے۔ اسی وقت حکم دیا کہ ان کے لیے انتظام کیا جائے۔ انتظام ہو گیا، رات کو سوئے تو قسمت نے انگڑائی لی۔ 3 سوالوں کا جواب میرے مصطفیٰ کریم نے خود عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا، او سبکتگین کے بیٹے، کیا فرمایا؟ سبکتگین کے بیٹے، تجھے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی، کیونکہ تو نے میرے وارث کی عزت کی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انہیں اپنی شفاعت سے نوازنا ہے، اور وہی صحیح ان نسل ہے جن کو مصطفیٰ کریم کی امت کے علماء کا ادب نصیب ہے، حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کا علم پڑھنے والوں کا ادب نصیب ہے۔ اور یاد رکھیں، ہزاروں متقی پرہیزگار اگر کسی قبرستان سے گزر جائیں تو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا علماء اور متعلمین کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی قبرستان سے گزر جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر یقیناً علماء کرام
اور متعلمین موجود ہیں اور یہاں پر رب کی رحمت بھی چھما چھم برس رہی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شہزادہ رسول، شہزادگان رسول تشریف فرما ہے۔ ہم تو آقا دو عالم وسلم کی اولاد کا ادب کرنے والے، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جب کوئی حافظ قرآن قبر میں جاتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اے قبر کی مٹی اس کے جسم کو نہ کھانا۔ آخری بات کر رہا ہوں، کیا کہتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے قبر کی مٹی اس کے جسم کو نہ کھانا۔ قبر کی مٹی کیا کہتی ہے؟ مولا اس کے جسم کو میں کیوں کر کھا سکتی ہوں حالانکہ اس کے سینے میں تیرا پاک کلام موجود ہے۔ اندازہ کیجئے جس کے سینے میں قرآن ہو اس کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمان میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔